أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا، کتابیں اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتاوے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ تو بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں سے ایک خاص عہد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اصل میں سورت آل عمران کا پہلا حصہ پورا ہوا، جس میں مسئلہ توحید کو مختلف دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور ساتھ ساتھ اہل کتاب کے جو شبہات تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے، جو آپ نے پڑھ سن لیے۔ اب یہاں سے اس بات رسالت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، یا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو اس موقع پر ایک خاص عہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عہد لیے تھے۔ ایک عہد انبیاء سے لیا گیا جو یہاں مذکور ہے، ایک عہد لیا گیا تھا تمام انسانوں سے، وہ تو آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سب سے عہد لیا گیا تھا، جس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو وہ عہد آگے کیا تھا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو اس عہد کا نام یہی أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سب سے یہ اقرار کروانا تھا۔ سب بولے کیوں نہیں؟ یہ بلا، سب نے یہی جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، تو واقعی ہمارا رب ہے۔ تو اسی عہد کی وجہ سے آج چاہے وہ دنیا میں کوئی کافر ہے یا مومن ہے، ضرور ایک نہ کہ ہستی کا قائل ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، جی تو کچھ نہ کچھ تو اللہ کے وجود کو ماننے والے اکثریت تو ایسی ہے۔ جو دہریہ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کچھ جو چلتا ہے کسی طریقے سے چلتا ہے، چاہے وہ کہتا ہے فطرت چلا رہی، جو کچھ چلا رہا ہے، تو وہ واقف نہیں ہے پورا، اس بنا سے اس قسم کی انکار کرتا ہے، ورنہ اس کے دل میں بھی آتا ہے کہ کوئی چلانے والا ضرور ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ اور دوسرا وعدہ جو لیا گیا تھا وہ لیا گیا تھا اہل کتاب سے، ٹھیک ہے، تو ان سے وعدہ یہی کیا گیا تھا کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جو حق کی باتیں تمہاری کتاب میں ہیں تو تم ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہ آگے وہ بھی آ رہا ہے کہ ضرور اس کو بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ دو عہد تھے، لیکن یہ تیسرا عہد ہے جو خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ دیکھو میں تمہیں جب کتاب و حکمت دوں گا، تو ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی لیا، تو فرمایا آخر میں ایک رسول آنے والا ہے، ثم جاءکم رسول، جی لیکن وہ رسول جو ہے وہ پہلی باتوں کی تصدیق کرے گا، یعنی مطلب یہ کہ تمہارے بارے میں تصدیق کرے گا کہ واقعی اللہ کے نبی آئے، انہوں کے اوپر وحی آئی اور انہوں نے سچ سچ اپنی قوموں کو صحیح صحیح پہنچا دیا، اور اصل بنیادی عقائد جو ہے جو دین ہے وہ بھی وہی بیان کرے گا۔ مصدق لما معکم کا مطلب یہ کہ تمہارے دین کی وہ تصدیق کرے گا کہ جس میں بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسالت ہے، اسی طریقے سے قیامت کا مضمون ہے، اور جو بھی بنیادی عقائد ہیں فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ سارے اسی طرح بیان کرے گا۔
تو فرمایا جب یہ رسول آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم سب اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو یہ گویا ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس یہ آیا یا مثلا تم نے اگر اس کا زمانہ نہیں پایا تو اس کی پہلے ہی تصدیق کرنی تمہارے اوپر لازم ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے جی، اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے، وہ سچا ہوگا جی، تو اس لیے ضرور ایمان بھی لانا ہے اور اگر مدد کی ضرورت پڑے تو مدد بھی کرنا ہے۔ تو مدد کیسے ہوگی؟ تھرو تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو، وہ تو سارے اپنے اپنے زمانے میں آئے اور پیغام دیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ البتہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو آنے والے ہیں بعد میں، وہ آپ کے مذہب کی نصرت کریں گے۔ تو ایمان سب نے لایا، تو اس کا مقصد یہ کہ اپنی امتوں کو یہ تاکید کر کے جائیں جی کہ بعد میں ایک نبی آنے والے ہیں، اگر تم اس کے زمانے تک پہنچو تو تم نے کیا کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور تصدیق بھی کرنا ہے۔ ایمان تو ویسے ہی لازم ہو گیا سب پر، نبیوں پر بھی اور امتوں پر بھی، جس طریقے سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پہلی امتوں کے لیے لازم تھا کہ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں جی، جو آخری ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جی، تو اس پر ایمان لانا ان کے ذمہ بھی ضروری تھا۔ تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور اپنی امتوں کو بھی کہہ جاؤ گے، یہ مراد ہے۔ تؤمنون بہ ولتنصرنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا، قال اقررتم، کیا تم نے اقرار لیا کہ اقرار کر لیا، پختہ عہد کر لیا، واخذتم علی ذلکم اصری، اور اس پر عہد بھی لے لیا۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے اقرار سے مراد خود اقرار کرانا، کہ تم نے خود اقرار کرنا، اور دوسرے اخذتم علی ذلکم اصری سے مراد یہ کہ اپنی امتوں سے تم نے عہد لینا ہے اور امتوں کو بھی یہ بات کہنی ہے کہ تم نے آگے آنے والے نبی کو ضرور ماننا ہے، اگر زمانہ پالو تو اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سب انبیاء نے کہا اقررنا جی، کہنے لگے کہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مقر ہو گئے تو لہذا تم گواہ بھی بن جاؤ اس اقرار کے، اور میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہے، گواہ بن جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا خود ضرورت تو نہیں اس کی گواہی کی، لیکن مضبوط تاکید کے لیے اور یہ فرما دیا میں بھی گواہوں میں سے ہوں تمہارے ساتھ۔ اب یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد ہر نبی سے لیا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا، اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی آ گئے ہیں جن کا وعدہ تورات میں بھی انجیل میں بھی تم سے عہد لیا گیا تھا، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے بنی اسرائیل سے لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے بنی اسرائیل سے لیا، چونکہ ان کے ذمہ لازم تھا یہ عہد تو وہ لے چکے ہیں، تو لہٰذا یہی وہی نبی آ چکے ہیں، تمہیں بھی کیا ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ آگے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد اعراض کرے گا تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو چونکہ یہاں اعراض کرنے والے امتیں ہو سکتی ہیں، نبی سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد اقرار کرے پھر اس کے بعد کوئی اس عہد و اقرار سے پھر جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ چونکہ انبیاء نے اقرار کرنا تھا اور پھر امتوں سے بھی عہد لینا تھا، تو امتوں نے بھی اقرار کیا، تو ہو سکتا ہے امت کے اندر کچھ افراد بعد میں ایسے آئیں جی جو اس اقرار سے مکر جائیں اور انکار کر دیں، جیسے بنی اسرائیل بعد میں کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر ڈالا، اور عد ضد اور حسد کی وجہ سے، دل سے تو جان رہے تھے کہ واقعی وہی نبی ہیں، لیکن کہ اوپر سے وہ ظاہر حسد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے فرمایا جو اس کے بعد مراد اس سے امت کے افراد ہیں، اور امتیں جو تھیں نا وہ افراد جو ہیں جو اس کے بعد اعراض کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانے گا، تو وہ کیا ہیں، فاسق ہوں گے، کیونکہ نبی سے تو گناہ کبیرہ ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے اقرار کو توڑنا تو یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے مراد امتوں کے افراد، یعنی امتوں میں سے جو اس کے بعد اعراض کرے گا جی وہ لوگ کیا ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی عہد کی لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سے ایک تو نبوت کا بھی ثبوت ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی عظمت اتنی بڑی عظمت ہے جی کہ شاید کسی اور نبی کی نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا ہے ایک امت کے نبی ہیں نہیں ہیں، بلکہ نبی الامم ہیں، بلکہ حقیقت میں کہنا چاہیے نبی الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کئی موقعوں میں اور جگہ بھی یہ ثابت ہوتی ہے، مثلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کی کیا ہے امامت فرمائی، اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء بھی فرمایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامم ہیں، اور ساری امتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں گی قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہونے والا ہوگا جی۔ تو اس وقت کیا ہے بڑا مشکل وقت ہوگا، لوگ مصائب میں گھرے ہوں گے، پسینہ ہوگا، سورج قریب ہوگا، تو اس وقت بہت ہی حالات مشکل والے ہوں گے۔ تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کسی کے پاس جائیں جی جو اللہ کے دربار میں کیا ہے سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو، حساب کتاب کے بعد ہم جہاں جس جگہ ٹھکانا ہے مل جائے۔ حتیٰ کہ کافر سمجھے تھے دوزخ میں جانا ہے، پھر بھی وہ اتنا تنگی کا عالم ہوگا، وہ کہیں گے جہاں جانا ہے اس مصیبت سے جان چھوٹے۔ تو حشر کا یہ پہلا موقع ہوگا، بڑا مشکل موقع۔ تو بہرحال کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ عذر کر دیں گے جی۔ اس طرح ہر نبی کے پاس جائیں گے، کوئی بھی کیا ہے تیار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں جی سفارش کرنے کے لیے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آخر میں جائیں گے، ہر نبی آگے دوسرے نبی کی طرف سپرد کرے گا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرما دیا کہ تمہارے گناہ جو بھی سمجھتے ہو وہ بھی معاف ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ذمہ، وہ کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے سفارش کریں گے، لیکن وہ ایسے نہیں ہے سجدے میں گر جائیں گے، کوئی لمبا سجدہ کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خصوصی حمد آپ کو القاء فرمائیں گے جو اس وقت آپ نہیں جانتے، تو وہ حمد جو ہے وہ پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ٹھیک ہے ارفع راسک واشفع تشفع جی کہ اپنے سر اٹھائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے حساب کتاب شروع ہونے کی۔ تو اس طریقے سے گویا تمام امتیں جو ہے وہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گی، اور آپ سب امتوں کی یوں مدد کریں گے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و عزت کا اظہار ہوگا، اور اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس طرح ان واقعات سے ثابت ہوتی، اس واقعے سے تو بہت خوب ہی ثابت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے خود کیا ہے وعدہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اور آپ کی تصدیق کرنے کا جی۔ تو بہرحال یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عقیدے پر مضبوط رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جو نہیں مان رہے ان کو بھی ہدایت نصیب کرے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔